اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ اشاعت التوحید و سنت کے غیور مسلمانوں، آج آپ اور میں اشاعت التوحید و سنت کے اس عظیم مرکز میں عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے معنون سیمینار میں جمع ہے، اور مجھ سے پہلے جید علماء کرام اور مناظرین اس موضوع پر لب کشائی فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قوت گویائی میں مزید برکات کا نزول فرمائے، اور آپ تمام ساتھیوں کا بھی تشریف لانا اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ذخیرہ آخرت بنائے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا وہ عظمت صحابہ کا ہے، اور عظمت صحابہ یہ وہ عظیم موضوع ہے کہ اس موضوع کو میرا خیال میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، صرف استحضار کے طور پر عظمت صحابہ کوئی بھی کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، اور وہ عظمت صحابہ کا قائل نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کسی بھی آیت کو پڑھتے ہیں، تو فوراً آپ کا دل و دماغ اسی طرف جاتا ہے۔ اگر صحابہ درمیان میں نہ ہوتے، ہمیں کس طرح پتہ چلتا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ قرآن کی آیت ہے۔ اگر صحابہ درمیان میں نہ ہوتے، ہمیں کیسے پتہ چلتا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قرآن کی آیت ہے۔ اگر صحابہ درمیان میں نہ ہوتے، ہمیں کس طرح معلوم ہوتا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اگر صحابہ درمیان میں نہ ہوتے، ہمیں قرآن مجید کا پتہ نہ چلتا۔ تو یہ قرآن، اصل قرآن جو ہے، یہ صحابہ کی طرف سے ہمیں ملنے والا ایک تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ اس لیے قرآن کو پڑھنے والا آدمی، قرآن کو سمجھنے والا آدمی، وہ کبھی بھی عظمت صحابہ کا منکر نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی حدیث کو پڑھیں، جب تک اس کے آخری راوی صحابی کا تذکرہ نہ ہو، اس وقت تک وہ حدیث نہیں بنتی۔ اور پھر اصول یہ ہے، کوئی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، وہاں پر ہر راوی کے متعلق تحقیق کی جاتی ہے، ہر راوی کے متعلق جستجو کی جاتی ہے، ہر راوی کے احوال کو پرکھا جاتا ہے۔ لیکن جب سب راویوں کو پرکھتے ہوئے، سب راویوں کی صحت کے بعد آخری راوی صحابی پر پہنچتے ہیں، وہاں پر تمام محدثین کا اصول ہے، اب یہاں پر ریسرچ بند ہو گئی، تحقیق بند ہو گئی، یہاں پر سوچنے کی کوئی بات نہیں۔ پچھلے راوی ٹھیک ہے، صحابی تک پہنچ گئے تو مان لو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ کے بارے میں اصول یہ ہے الصحابۃ کلھم عدول۔ اس لیے قرآن مجید کی کوئی آیت ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، اگر صحابہ درمیان میں نہ ہو تو قرآن بھی نہیں، حدیث بھی نہیں۔ صحابہ درمیان میں نہ ہو، یہ نماز ہم تک پہنچی صحابہ کے ذریعے سے، اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دو تو نماز ثابت ہوگی؟ اگر صحابہ کو نکال دو پھر روزہ بھی ثابت نہیں، حج بھی ثابت نہیں، زکوٰۃ بھی ثابت نہیں۔ جتنے بھی شرعی مسائل اور احکام ہیں وہ سب ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عظمت صحابہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہ دل و جان سے تسلیم کرے۔ اب عظمت صحابہ کے لیے بہت سی اس چیز پر مختلف عنوان ہے، لیکن ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عظمت صحابہ کا معیار اور کسوٹی یہ ہے، ترازو یہ ہے کہ عظمت صحابہ کس آدمی کے دل میں موجود ہے، کون عظمت صحابہ کا منکر ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ جو آدمی صحابہ کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی بھی مانتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ عظمت صحابہ کا قائل ہے، اور جو آدمی صحابہ کو نہ مانے
یا صحابہ کی نہ مانے تو سمجھ لو کہ یہ بندہ عظمت صحابہ کا منکر ہے، جس مرضی روپ میں ہو، جس مرضی جماعت کی طرف نسبت کرے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کو ماننا بھی ضروری ہے اور صحابہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اہل تشیع نے صحابہ کا انکار کیا، جس طرح وہ ملعون بنے، اسی طرح جو آدمی حضرت عثمان کے فعل کو رضی اللہ عنہ جمعہ کی دوسری اذان کو بدعت کہے، 3 طلاق کو 3 نہ مانے اور کہے آئینہ پرویزیت میں جس طرح لکھا کہ ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کچھ باک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 طلاق والا فیصلہ براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی انہی اہل تشیع کے بھائی ہیں، غیر مقلدین ماڈرن شیعہ جو صحابہ کو نہ مانے، جس طرح وہ ملعون ہے، اسی طرح جو صحابہ کی نہ مانے اور کہے اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، باقی سب فضول۔ تو میرے بھائیوں ہم پوچھتے ہیں باقی سب فضول میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، دعویٰ وہ بھی ان کا ثابت نہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا باقی سب فضول۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر کہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن صحابہ کی نہ مانے، کبھی ربیع الاول میں ان کے جلوس ہو، کبھی فوتکی پر کل اور تیجا ہو، کبھی 10واں اور 40واں ہو، کبھی برسیاں اور ختم اور فلاں چیزیں ہوں، جو آدمی صحابہ کے طریقے پر عمل نہ کرے وہ آدمی بھی عظمت صحابہ کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو آدمی کہے کہ ہم عظمت صحابہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے عقیدہ کے اندر ساری روایات صحابہ کے منکروں کی ہو، کبھی من صلی علیہ عند قبری سمیتو پڑھ کر محمد ابن مروان جیسے بے ایمان کو اپنے عقیدے کے اندر مین راوی مانتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ بھی عظمت صحابہ کا قائل۔ اگر صحابہ کی غیرت ہوتی تو اس کے عقیدہ کے اندر رب کی کتاب ہوتی، امام الانبیاء کی سنت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی۔ تو اس لیے جنہوں نے کہا ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن صحابہ والا عقیدہ نہیں لیا، ان محمدن قدمات کے منکر بنے، انک لا تسمع الموتى صحابہ نے پڑھ کر، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کر امت کو یہ عقیدہ دیا کہ مرنے کے بعد کوئی آدمی بھی اہل دنیا کا عادتاً سلام کلام نہیں سنتا۔ جو اس عقیدہ کو نہ مانے وہ عظمت صحابہ کا قائل ہے؟ یہ صرف لفظی ان کے نعرے ہیں۔ اسی طرح جو جہاد کا منکر ہو اور سر اپنا گنجا کرا کر پھرتا ہو اور وہ کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی مانتے ہیں، تو اس لیے ایسا آدمی بھی یہ دجال کے لشکر کا ایک فرد ہو سکتا ہے، صحابہ کو ماننے والا اور صحابہ کی ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ والے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کی بھی مانتے ہیں، باقی ہر ایک کہیں نہ کہیں پر ڈگمگا جاتا ہے۔ تو اس لیے عظمت صحابہ کا قائل ہونا ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے۔ ایک سوال آخر میں، ایک مولوی کا اس دن میں کلپ سن رہا تھا ذاکر کا، اس نے کہا کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، اس نے کہا ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن منافقین کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا ہم صحابہ کو مانتے ہیں، قرآن میں آ گیا اولئک علی ھدی من ربہم، بالکل ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آپ پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، اس نے کہا ہم بھی مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے صحابہ مومن بھی تھے، ہدایت پر بھی تھے، صحابہ سے اللہ راضی بھی تھا۔ اس نے کہا راضی ہونے کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ آخر تک راضی رہے گا۔ اس نے کہا علی ھدی کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ یہ ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے، اور اولئک ھم المؤمنون کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ ہمیشہ مومن رہیں گے۔ اس نے کہا پہلے وہ ہدایت پر بھی تھے، مومن بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی تھے بظاہر، لیکن آپ کی وفات کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ قد ارتدوا الا خمسۃ، اس نے کہا سوائے 5 کے، حضرت علی، حضرت حسن و حسین، حضرت مقداد اور سلمان فارسی کے علاوہ
باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کے باغ پر غصب کیا، اس کو ان سے چھین لیا۔ حضرت علی کا حق تھا خلیفہ بننا، ان سے خلافت چھین لی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر نعوذ باللہ انہوں نے ظلم کیے۔ اس لیے پہلے والی آیتیں پڑھ کر ہمیں آپ سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ سمجھ آئی کہ نہیں اس کا بیان؟ اس نے کہا یہ سب آیتیں قرآن میں مانتا ہوں، لیکن ہم نے کہا کاش تم نے اشاعت توحید و سنہ والوں کو سنا ہوتا۔ ہم نے کہا تم نے اشداء علی الکفار کو سامنے رکھا، آگے رحماء بینہم بھی تھا، اور رحماء بینہم کا تقاضا یہ تھا کہ صحابہ حضرت فاطمہ پر ظلم نہیں کر سکتے، صحابہ کبھی اسی طرح ان کا مال غصب نہیں کر سکتے، حضرت علی کا جو حق ہوتا صحابہ کبھی بھی اس کو غصب نہ کر سکتے۔ اس لیے تم نے کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، ہم نے کہا تھوڑا آگے بھی پڑھتے لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ اشارہ تھا کہ نبی کے صحابہ میں سے کوئی مرتد نہیں ہوگا، ورنہ مرتد کے لیے جہنم ہوتی ہے، مرتد کے لیے رزق کریم نہیں ہوتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا تک تو تم نے پڑھا، اس سے آگے بھی تھا اعد لہم جنات، میں اللہ نے ان صحابہ کے لیے جنت تیار کی۔ ایک مولوی اس دن بیان کر رہا تھا اسا جنت سجائی نبی دے صحابہ واسطے، اس نے کہا یہ میرا معنی ہے، حالانکہ اعد اس لفظ کا حقیقی معنی یہ ہے، اس باب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت مغالبے کی بھی ہے، اور مبالغہ کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد، اے کائنات کے لوگوں میں اللہ زور لگانے سے پاک ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یوں سمجھو میں اللہ نے زور لگا کر، جس طرح کوئی آدمی محنت کرتا ہے، لگن سے کوئی کام کرتا یا کرواتا ہے، اعد لہم، ہم نے پورا زور لگا کر جنت کو سجایا، اور یہ لہم کی لام بتاتی ہے صحابہ کے لیے، اپنا کسی کا نقطہ نہیں، اعد لہم، ہم نے پورا زور لگا کر جنت کو سجایا صحابہ کے لیے۔ اب اگر انہوں نے مرتد ہونا ہوتا نعوذ باللہ تو اعد لہم ہوتا جنات تجری تحت الانہار، آگے ہے خالدین فیہا، یہ بھی فرما دیا کہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ اس لیے اگر وہ ذاکر بھونکتا ہے علیٰ تو ہے، ہم نے کہا تھوڑا سا آگے بھی بڑھتے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پہلے فرمایا أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدا میں بسلسلہ تقابل یہود کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے عظمت صحابہ کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، 5 خوبیاں صحابہ کی بیان کر کے آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی، یہ میرے نبی کے سب صحابہ علی ھدی، ہدایت کے عظیم شاہ سوار ہیں۔ یہ اعلیٰ کا کلمہ علماء موجود ہے، استعلاء کے لیے آتا ہے، فل کنٹرول کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کے سب صحابہ ہدایت کی گاڑیوں کے عظیم ڈرائیور ہیں۔ یہاں پر اشکال ہو سکتا تھا کہ ڈرائیوروں سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، گاڑیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ آگے فرمایا وَأُولَئِكَ ہم المفلحون، اور یہ دوسرا اولئک لگانے کی ضرورت اگرچہ نہیں تھی، لیکن یہ زیادت التقریر والایذاء کے لیے لگایا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے، کوئی کتا بھونک نہ سکے کہ علی ھدی من ربہم تو یہ صحابہ تھے، لیکن وہم المفلحون یہ ہمارے حضرت پاک صاحب تھے، یہ فلاں تھے، یہ چیز تھے۔ آگے فرمایا اولئک، یہی سب صحابہ ہدایت کی گاڑیوں کے عظیم ڈرائیور ہیں، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ایسے عظیم ڈرائیور ہیں کہ ان کی گاڑیاں جنت میں جا کر بریک لگائیں گی۔ راستے میں ارتداد والا گاڑی ہدایت کی تباہی والی کوئی بات نہیں۔ اور پھر اولئک علی ھدی من ربہم، میرے نبی کے سب صحابہ ہدایت پر، اور جن میں سے حضرت امیر معاویہ بھی، وہ بھی ہدایت پر ہیں۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ صحابہ میں سے وہ ہے کہ جس پر اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے، اپنے آپ کو دیوبندی کہلوانے والے، وہ بھی کبھی رسالہ اقچار یار میں بھونکتے ہیں، کبھی خلافت ملوکیت میں اپنے آپ کو سنی کہلوانے والا بھونکتا ہے، اور کبھی کوئی رافضی اور انٹرنیشنل قسم کا خطیب وہ حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ وہ بھی علی ھدی من ربہم اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا فرد ہے۔
پھر یہ کہتا ہے کہ معاویہ کا معنی نعوذ باللہ بھونکنے والا، حالانکہ علماء طلباء موجود ہیں، عربی کے اندر ایک مجرد ہوتا ہے، ایک مزید ہوتا ہے، اور زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی، قانون ہے کہ جب حرف بڑھ جائے معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ عربی کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے عاجز، جس کا معنی ہے خود بے بس ہونا، خود ہار جانا، اور ایک لفظ ہے معاجز، جس کا معنی ہے دوسرے کو بے بس کرنا۔ بس یہ آخر میں معاجز کا معنی کیا ہے؟ دوسرے کو بے بس کرنا، اور عاجز کا معنی ہے خود بے بس ہو جانا، خود مغلوب ہو جانا۔ اب اسی طرح عربی میں ایک لفظ ہے عاوی، جس کا معنی ہے بھونکنے والا، اور ایک لفظ ہے معاوی، جس کا معنی ہے بھونکوانے والا۔ پھر یہ باب مفعلہ ہے، مزید اس کے اندر غلبے والا معنی بھی ہے، تا پھر مزید مبالغے کی لگائی گئی۔ معاویہ کا معنی ہے بہت زیادہ بھکوانے والا، اتنا زیادہ بھکوانے والا کہ 1400 سال گزر جائیں ان کتوں کی بھونک ابھی تک کم نہ ہو۔ تو معاویہ کا معنی بھونکنے والا نہیں بلکہ بھکوانے والا۔ اس لیے رات کے آخری حصے میں ایک ستارہ نکلتا ہے جسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، اس ستارے کو عربی زبان میں معاویہ کہتے ہیں۔ اس ستارے کو معاویہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس ستارے کو دیکھ کر کتے بھونکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ستارہ معاوی ہے، اور یہ بھونکنے والے ڈاگز یہ کیا ہے؟ عاوی ہے۔ یہ بھونکنے والے ہیں، وہ بھکوانے والا ہے۔ اسی طرح معاویہ کا معنی بلندی بھی ہے، معاویہ کا معنی چمک بھی ہے، معاویہ کا معنی باطل کے رخ موڑنے والا بھی ہے، معاویہ کا معنی کافروں کے منہ توڑنے والا بھی ہے۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہے کہ جس پر سب کے سب بھونکتے ہیں، اور بھونک کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ معاویہ کی چمک میں تو کمی نہیں آ سکتی، معاویہ کی بلندی میں کمی نہیں آ سکتی، معاویہ کی قوت میں کمی نہیں آ سکتی۔ یہ بھونک بھونک کر خود مر جائیں گے لیکن ان کی شان میں کمی نہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، میرے نبی کے سب صحابہ ہدایت پر، اور واولئک ھم المفلحون، سب صحابہ کامیاب ہیں۔ تو بہرحال جو کچھ عرض کیا دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت پر عمل۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد عثمان ہرنولوی صاحب، جو اپنے منفرد انداز میں عظمت صحابہ کے موضوع کو بیان فرما رہے تھے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، اور